میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ فی القرآن الحکیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک بحمد و حساب حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع صحابہ کرام، آل پاک، ازواج مطہرات کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق عظیم مذہبی سکالر، متعدد کتب کے مصنف، ہمارے لیے انتہائی عزت و احترام کے لائق پروفیسر حبیب اللہ چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مسند صدارت پر جلوہ افروز، انتہائی قابل تعظیم و تقریم قاری عبدالخالق ظاہر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، یقیبان محفل، رسول اللہ کی مدح سرائی کرنے والے خوش نصیب حضرات، اور اس بابرکت محفل میں تشریف لانے والے میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل مئة سنة من یجدد لها دینها، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہر صدی کے آخر میں ایک شخص ایسا بھیجے گا جو دین کی تجدید کر دے گا، جو مجدد ہوگا۔ یہاں پر مجدد کی تعریف کر دوں کہ مجدد کہتے کس کو ہیں، اس سے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتا ہوں۔ قصہ مختصر یہ کہ مجدد وہ ہے جو شرعی احکام مٹ گئے ہوں، جو سنتیں ختم ہو گئی ہوں، ان میں دوبارہ احیاء پیدا کر دے، انہیں زندگی پیدا فرما دے، دین کی مردہ زندگی کے اندر ایک نئی روح پھونک دے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ اور مجدد اپنے دور کے اندر ہونے والے فتنوں کا سر بھی کچل کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کبھی مسند ارشاد میں بیٹھ کر مجدد ہوتا ہے جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی، اور کبھی ظالم حکمران کے سامنے آواز حق بلند کر کے مجدد ہوتا ہے جیسے سیدنا مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور کبھی اپنے قلم کے زور سے بدبختوں کے منہ بند کر دیتا ہے جیسے کہ سیدنا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجدد دین کی تجدید کرنے والے کو کہتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید سیدنا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے مبالغہ آرائی نہیں کر رہا۔ پروفیسر صاحب جیسے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ادھر تشریف فرما، 500 علماء نے فتاوی عالمگیری لکھا ہے۔ بادشاہ عالمگیر کے دور میں فتاوی ہندیہ جس کو فتاوی عالمگیر کہا جاتا ہے، وہ آج چھپ چکا ہے، اس کی 6 جلدیں ہیں، اور بعض کتب خانوں نے جو چھاپا وہ 7 جلدوں میں ہے۔ قربان ہے اپنے امام احمد رضا پر، کس اکیلے شخص نے 33 جلدوں میں فتاوی اس کے 500 علماء ایک طرف، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف، انہوں 33 جلدوں میں، ضخیم جلدوں میں بازار میں موجود ہے، اور یہ وہ فتاوی جات ہیں جس میں علی اعلیٰ حضرت کی کئی 100 کتابیں ہمیں نہیں مل سکی، اور ان کا ہم حفاظت نہیں کر سکے، اور وہ ضائع ہو گئی۔ اگر سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتب بھی اس موجودہ فتاوی مروجہ فتاوی اس کے اندر شامل کی جاتی تو یقیناً یہ 50 سے زیادہ جلدوں میں فتاوی ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بدعات سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے ختم فرمائی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے مسلمانوں پر بہت ہی برے اثرات مرتب ہوئے۔ انگریزوں نے اپنی شکست
اور جس کو آپ نے بدنامی کو چھپانے کے لیے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ وقوع پذیر نہ ہو، انہوں نے 3 نکاتی ایجنڈا تیار کیا۔ پہلا، مسلمانوں کو مدارس سے دور کیا جائے اور ان کے لیے نوکریوں کو اجازت، ان کے لیے نوکریاں کھول دی جائیں، لیکن اس کا جو معیار ہے وہ دینی تعلیم نہ ہو، وہ دنیاوی تعلیم ہو۔ یہ پہلا بات ہے جس کی وجہ سے متعدد مسلمان دینی مدارس سے دور ہو کر انگریزی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ اور دوسرا، جو لوگ دین سے زیادہ آگاہ نہیں، اور ان علاقوں کے اندر ہم عیسائی مشنریوں کو بھیجیں تاکہ وہ لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ کریں اور لوگ دین اسلام چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہوں۔ اور تیسرا، انہی کے اندر سے چند نام نہاد علماء کو خرید کر ایسے عقیدوں کو رائج کیا جائے کہ مسلمانوں کے اندر خانہ جنگی کی فضا پیدا ہو جائے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اس ماحول میں آنکھ کھول رہے ہیں۔ آپ کی ولادت انہی ایام میں ہوئی کہ جب 1857 کی جنگ آزادی بہت گہرے اثرات چھوڑ چکی تھی مسلمانوں کی سوچ پر، اور مسلمان متنفر تھے۔ کہیں سے صدا آ رہی تھی رسول اللہ غیب نہیں جانتے، کوئی اٹھ کر کہہ رہا تھا میلاد کرنا بدعت ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا جس کا نام محمد علی یا عبد القادر، ہم کسی شے کا مالک و مختار نہیں۔ کہیں پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی افضلیت پر مناظرے ہو رہے ہیں، کہیں پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خلیفہ بلا فصل کہنے والے دلائل کے انبار لگا رہے ہیں۔ وہاں سے ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے میں بھی ذلی بروزی نبی ہوں، مجھے بھی نبی مانا جائے۔ وہاں پر سر سید احمد خان نیچری تحریک کی قیادت کر رہا ہے۔ ہر طرف مسلمانوں میں انتشار کی ہوا ہے، مسلمانوں کو ایمان بچانے مشکل ہو گئے۔ کہیں پر تھانوی کی حفظ الایمان درد سر بن گئی، کہیں پر تقویت الایمان مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لے رہی ہے، کہیں پر صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تنقیص کا سبب بن رہی ہے۔ مسلمان پریشان ہیں اور جانب بدخواہ نظر کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے صدقے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کی رحمت نے صدا دی، میں احمد رضا کو بھیج رہا ہوں، میں احمد رضا کو بھیج رہا ہوں، تمام فکروں کی سرگوہی کرے گا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت کی زندگی کو میں پڑھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ ایک ہی لمحے میں 35 محاذوں پر اکیلے لڑ رہے تھے، 35 بد مذہب فرقوں کے ساتھ اکیلے لڑ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے تو یقیناً آج ہمارے ایمان ایسے سلامت نہ ہوتے، مسجدیں بھری ہوئی نہ ہوتی، اور رسول اللہ کا ذکر سن کر جھومنے والے نہ ہوتے، رسول اللہ کے ذکر پر جان نثار کرنے والے نہ ہوتے، نہ ممتاز قادری ہوتے، نہ غازی المدین شہید ہوتے۔ یہ سب سیدنا اعلیٰ حضرت کی اس تحریک کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کی محبت کا نور نصیب فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ جس دور میں آپ نے آنکھ کھولی تو فتنوں کا دور ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ طرح طرح ان فتنوں سے نبرد آزما ہے، اور آپ کے بھتیجے نے آپ سے کہا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آپ سے نجدیوں کو بڑی تکلیف ہے، آپ کے خلاف کوئی شمارہ ایسا نہیں سنتا جس میں آپ کی ذات پر کیچڑ نہ اچھالا جائے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمانے لگے آج سے چند سال پہلے کے شمارے دے، کوئی نبی کے علم پر بحث کر رہا ہے، کوئی نبی کے کمالات پر بحث کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے تشریعی احکامات نبی کو محفوظ نہیں کیے گئے، کوئی کہتا ہے نبی حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ احمد رضا کے قلم نے چلنا شروع کیا تو ان کی توپوں کا رخ احمد رضا کی طرف ہو گیا، رسول اللہ سے پھر کر وہ سارے تیر احمد رضا کے سینے پر آنے لگ گئے۔ میں قیامت کے دن کہوں گا یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا حقدار نہیں کہ آپ کی طرف بدبخت تیر برسا رہے تھے، احمد رضا اپنا سینہ آگے کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد رضا نے آپ کی ناموس کے لیے اپنی جان کو آگے کر دیا، اور سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ سے یہ خالی عقیدت اس وجہ سے نہیں ہے کہ بس انہوں نے سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ جب یہ بات ہوئی کہ نبی ہم جیسے ہیں اور ہم نبی جیسے ہیں، اور نبی کو اس وقت ہم پر یہی امتیاز حاصل ہے کہ اس کی تعظیم بڑے بھائی کسی کی دیے، سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے اپنا کرم سنبھالا اور فرمایا کہ اس مسئلے پر کن کے رضا ہے خنجر خونخوار برگبار۔ احمد رضا کا یہ جو کلم ہے یہ کلم نہیں ہے، یہ نجدیوں کے لیے خنجر ہے۔ آپ نے فرمایا کن کے رضا ہے خنجر خونخوار برگبار، آداب سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر تجلی الیقین نام کا رسالہ لکھیا، اور 20 آیات اور
تقریباً 125 کے قریب احادیث سے استدلال کیا کہ رسول اللہ جیسا کوئی بھی کائنات کے اندر نہیں ہے. تو کیا اور تیری ذات کیا، نبیوں میں بھی رسول اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. یہ فتاوی رضویہ کا رسالہ 30ویں جلد کے اندر تجلی الیقین یہ پہلا رسالہ ہے. گن کے دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کم و بیش 100 کے قریب احادیث سے انبار لگا دیے اور نجدیوں کو بھاگنے پر مجبور کیا. اور ایک نے کہا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو کیا تیری اوقات ہے رسول اللہ پر بولنے والا؟ رسول اللہ کے چاہنے سے اللہ کی قبلوں کو بھی بدل دیا کرتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا جیسی کتاب لکھی جس کے اندر آپ نے 160 آیات سے انبار لگا دیے کہ رسول کے چاہنے سے دیکھو کیا کیا ہوتا ہے. اور کم و بیش 300 کے قریب احادیث سے استدلال فرماتے ہوئے فرمایا کہ رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ، میں ثابت کرتا ہوں اللہ کے ولیوں کے چاہنے سے بھی کائنات کی کایا پلٹ جایا کرتی ہے. یہ سیدنا اعلیٰ حضرت کا رسالہ یہ بھی 30ویں جلد الامن والعلا. اور جب تھانوی نے یہ کہا تھا کہ انگوٹھے چومنا بدعت ہے، یہ شرک ہے اور یہ پتہ نہیں کیا تم نے چیز نکال دی، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد 2 کے اندر دوسری جلد کے اندر تھانوی کے اتنے سے سوال کے 30 جوابات دیے اور دنیا نجدیت میں خاموشی چھا گئی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا یہ جو انگوٹھے چومنا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ حرام ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ علماء تشریف فرمائے صرف ایک علمی استدلال 29 میں سے ایک جواب دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انگوٹھے چومنا حرام ہے تو حرمت بھی تو ایک دلیل شرعی کا تقاضا کرتی ہے، حرام کرنا بھی تو کسی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ دلیل ہے کہ انگوٹھے چومنا حرام ہے، ہم چومنا چھوڑ دیں گے. نہیں تو الاصل فی الاشیاء الاباحہ کا قاعدہ ہے کہ جس کو اللہ اور رسول منع نہ کرے وہ چیز جائز ہی رہا کرتی ہے. اور یہ قاعدہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ علماء جانتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ کا قاعدہ کیا ہے. یعنی جو چیز اللہ رسول منع نہ کرے، اللہ رسول منع نہ کرے وہ چیز کیا ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے. یہاں پر میں اپنے سنیوں سے بھی ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی سوال پوچھے میلاد کہاں ہے، کہاں لکھا ہے ثابت ہے، تو بھائیو میلاد کا ثبوت اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رسول نے اس کو حرام نہیں کہا ہے. اللہ رسول نے اسے حرام نہیں کہا. ابھی میلاد آنے والا ہے، برساتی کیڑے باہر آ جائیں گے، میسج آئیں گے 63 بار رسول اللہ کی زندگی میں آیا، 40 بار فلاں کی زندگی میں آیا، 25 بار فلاں کی زندگی میں آیا، کسی نے میلاد نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو. یہ دلیل حرمت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس سے یہی ثابت ہوگا کہ اگر رسول اللہ نے نہیں کیا تو سنت نہیں ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کام حرام ہے. یہ بات سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا تو اس سے زیادہ سے زیادہ کیا ثابت ہوگا، یہ سنت نہیں ہے. لیکن اس سے پھر حرام ثابت نہیں ہوتا. جب قرآن کو یکجا کیا جا رہا تھا تو سیدنا عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان جو مکالمہ ہوا، یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، ہم کیسے کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کر دیا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا رسول اللہ نے نہیں کیا لیکن ہے تو بہتر ہمیں کر دینا چاہیے، ہمیں کر دینا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ کے کسی کام نہ کرنے سے اس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی. وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ اصول وہاں پر لکھا اور تھانوی کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. پھر اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، اتنا علم تو زید و بکر و مجنون کے پاس بھی ہے اور اتنا علم تو اللہ نے جمی بہائم کو بھی دیا ہے. گویا اس نے دوسرے لفظوں میں کہا جتنا ہمارے رسول کا علم ہے اتنا تو 4 ٹانگوں کا کتا علم بھی رکھتا ہے. یہ رسول اللہ کی شان میں اس کا بے عدد اس کا جو جملہ تھی رسول اللہ کی توہین پر مشتمل تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علمی جوہر دکھاتے ہوئے خالص الاعتقاد کتاب لکھی، الدولۃ المکیہ لکھی، انباء الحی لکھی. اور یہ ایسی کتابیں ہیں عرب و عجم کے جس عالم نے پڑھی ہیں اس نے کہا یہ احمد رضا نے لکھی نہیں ہے، مصطفیٰ نے لکھوائی ہے، یہ مصطفیٰ نے لکھوائی ہے. الدولۃ المکیہ کے متعلق ڈاکٹر مسعود احمد جنہوں نے اعلیٰ حضرت پی ایچ ڈی کی خوبصورت واقعہ نقل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مکہ شریف کے اندر حاضر ہوئے، آپ کو خط ملا، نجدیوں نے گورنر مکہ سے آپ کو خط لکھوایا کہ سنا ہے کہ تم رسول اور اللہ کا علم برابر سمجھتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم ما کان ما یکون، جو ہو چکا وہ بھی مانتے ہو، جو ہونے والا ہے وہ بھی مانتے ہو. اس کا جواب دو. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ بغیر کتب کے مکہ شریف میں گئے تھے. آپ پریشان ہوئے کہ کتب تو میں ساتھ نہیں لایا، یہ جواب کیسے لکھوں گا. آپ نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ملتمس کو یا باری تعالیٰ تیرے نبی کے علم پر اعتراض کیا جا رہا ہے، احمد رضا یہاں پر کتابیں نہیں لایا،
تو سامنے مصطفیٰ کریم کو کھڑا پایا، اور ساتھ مولا علی مشکل کشا کھڑے تھے، اور ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا احمد رضا تو لکھ، میں تجھے لکھواتا جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے دولت المکیہ سے نجدی ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ کتاب 8 گھنٹے میں لکھی ہے۔ دولت المکیہ کتنی دیر میں لکھی ہے؟ 8 گھنٹے میں لکھی ہے۔ اس کتاب کو لکھے گئے بھی تقریباً 150 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر گیا، آج تک نجدی اس کتاب کا جواب دینے سے بھی عاجز رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا کرم ہے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں میں نے خواب میں غوث اعظم کو دیکھا ہے۔ تو میں نے پوچھا ہند میں آپ کا نائب کون ہے؟ آپ نے فرمایا بلا شک و شبہ امام احمد رضا میرا نائب ہے، جس کے پیچھے غوث اعظم جیسی شخصیات کا ہاتھ ہو، جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی خیرات بانٹ رہا ہو، اس احمد رضا کو کون ہرا سکتا ہے؟ اس احمد رضا کو کون ہرا سکتا ہے؟ پروفیسر صاحب ایک خوبصورت بات کر رہے تھے اعلیٰ حضرت کے ایمان کے متعلق۔ اعلیٰ حضرت دکھنے والی شخصیت نہیں تھے، کمال بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو بدعات اپنوں میں دیکھی کہ ہمارے میں سجدہ تعظیمی اپنے شیخ کو کیا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پر بھی 2 رسالے لکھے کہ سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے رخ اپنا روافض کی طرف پھیرا تو 17 کے قریب رسائل لکھ کر روافض کا منہ بند کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا چہرہ اقدس جب قادیانیوں کی طرف پھیرا تو قادیانی بھی اللہ کی پناہ مانگنے لگے کہ احمد رضا ہم پر تو آسمانی بجلی بن کر گرا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے جب نیچریوں کی طرف اپنا رخ کیا ہے، جس کو سر سید احمد خان آپ کہتے ہیں، اس کی طرف رخ کیا تو آپ نے 2 رسائل سے اس کے بھی ہونے والے اعتراضات کے جوابات لکھے۔ یہ سب فتاوی رضوی کے اندر موجود ہے، میں ان کتابوں کے حوالے کو نہیں دے رہا جو ابھی تک چھپی نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں یہ بات ہے کہ سنیوں میں یہ ایک دیمک کی طرح بیماری آ گئی، یہ سیدنا معاویہ کی پیروی کرتے ہیں اور یہ روافض کے ساتھ ان کی سوچ کے حامل ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس مسئلے پر سیدنا معاویہ کے دفاع پر 4 رسالے لکھے ہیں۔ کتنے رسالے لکھے ہیں؟ 4 رسائل لکھے ہیں۔ ان 4 رسائل کا ذکر ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت کے اندر کیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، یہ نہیں کہ وہ بہت واسطوں کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ہو، وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی زندگی کو لکھتے رہے ہیں۔ اور جب مسئلہ افضلیت نے سر اٹھایا کہ علی افضل ہیں، سنیوں سے یہ آواز بلند ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے 90 اجزاء پر ایک کتاب لکھی اور اس کی تلخیص مطلع القمرین کے نام سے لکھی۔ الحمدللہ جس کی تخریج میں نے خود کی ہے، مطلع القمرین کے نام سے اعلیٰ حضرت نے استدلال کیا۔ دور حاضر کے جتنے بھی تفضیلی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کے قائل ہیں، میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہر کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ آگے ان کا قلم ٹوٹا ہے تو مطلع القمرین پر آگے ٹوٹا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی کسی استدلال کا جواب نہیں دے سکے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ اس لحاظ سے لکھتے تھے کہ مخالف کے ذہن میں آنے والے سارے اعتراضات کے جوابات پہلے لکھ دیا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ پھسل نہ جائیں، بات سنی پھسل نہ جائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک اور فتنہ اٹھا، مردے نہیں سنتے، کوئی شعور نہیں، کوئی سلام دعا کرو تم کو اس کا ادراک نہیں، مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 9ویں جلد میں حیات المواد نام کا ایک رسالہ لکھا جس میں آپ نے کم و بیش 77 احادیث ثابت کیا کہ مرنے کے بعد انسان کا شعور اور ادراک بڑھ جاتا ہے، مصطفیٰ کے ادراک کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادراک کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ شاعری کی طرف پھیرے تو اس پر پروفیسر صاحب نے قلم توڑ دیا، خوب بیان کر کے گزرے اعلیٰ حضرت کی شاعری پر۔ ایک ہی شعر ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ذرا پہلے مصرے اور دوسرے مصرے کے اندر تقابل دیکھیے کہ پہلے مصرے میں حسن یوسف کا ذکر ہے اور دوسرے مصرے میں تیرے نام کا ذکر ہے۔ یا رسول اللہ وہ حسن یوسف کو توڑ کے عورتیں ہاتھ کاٹ رہی ہیں، ادھر آپ کے نام پر لوگ گردنیں کٹا رہے ہیں۔ اور دوسرا پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ مصر یہاں کے لوگوں کی طبیعت میں علم ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دوسرے فکر میں عرب کا لفظ لگایا، یعنی عرب کے لوگ سرکش ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، ہر دگم ہوتے ہیں، جس بات کے قائل ہوتے ہیں ان کو ہٹانا مشکل ہے۔ یا رسول اللہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف پر اپنے ہاتھ کاٹے، یہاں پر عرب کے مردوں نے آپ کے نام پر گردن کٹوا دی ہے۔ اور خوبصورت بیان اعلیٰ نے فرمایا کہ کٹی حسن یوسف پہ کٹی، یعنی یہ واقعہ ایک بار ہوا ہے، اور جب رسول اللہ کا ذکر آیا تو
اندر سارے فنون خود ہی سمٹ کر آ جاتے تھے، وہ خود فنون سمٹ کر آتے تھے. ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے بیان فرمایا کہ 55 علوم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، جس کو جتنے محسوس ہوئے اس نے لکھے. 55 بھی ٹھیک ہے علماء نے لکھے. میں نے ایک ریاست رضوی صاحب ایک عالم گزرے ان کو پڑھا تو انہوں نے فرمایا میں نے غور و فکر کیا تو فتاوی رضوی میں اعلیٰ حضرت کے 104 علوم نظر آتے ہیں. کتنے علوم نظر آتے ہیں؟ 104 علوم اعلیٰ حضرت کے چمکتے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی شاعری پر عبدالستار حمدانی جیسے ایک عالم نے کتاب لکھی تو انہوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری میں 32 علوم کا استعمال فرمایا ہے. 32 علوم تو خالی اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن شوبی ایک قسمت کہ آپ نے اپنے اکابرین کو چھوڑ دیا. رسول اللہ نے فرمایا تھا برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں، برکتیں بڑوں کے ساتھ ہیں. اگر آج اپنے بڑوں کا دامن تھاما ہوتا تو آج اس ذلت رسوائی نہ پڑتے اور یہ پمفلٹ اٹھا کر اپنے ایمان کے سودے نہ کرتے. یہ فیس بک پر کسی کا خطاب دیکھ لیا اور یہ یوٹیوب پر 7 منٹ کا کسی کا کلپ دیکھ لیا، فوراً اعلان کر دیا میں بھی وہابی ہوتا ہوں. آپ نے احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا تو ہوتا، آپ ایک بار ان کو پڑھتے تو صحیح آپ کو پتہ لگتا کہ مصطفیٰ کی عظمتیں کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو نوازا کتنا ہے. سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی آخری فیصلہ تو بات کہہ کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ میں نے یہ اپنی زندگی کا تجربہ دیکھا ہے. یہ مسند رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، علماء تشریف فرما ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ جس شخص نے بدعقیدہ ہونا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کا جری ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو شخص پہلے اعلیٰ حضرت کا جری ہوا اور میں جب اس سے بعد میں ملا تو اس کو میں نے صحابہ پر بھی لانتے ڈالتے ہوئے پایا ہے. تو آپ کسی کو اپنے عقیدے کی وضاحت نہ دیں. آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ اولیاء کا احترام کرتے ہیں، آپ صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، مصطفیٰ کی عظمتوں کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے نظریات و عقائد ٹھیک ہیں، تم مجسمہ نہیں ہو. ان تمام باتوں کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. مخالف کو کہہ دیا تو میں امام احمد رضا کا ماننے والا ہوں، وہ سمجھ آئے گا کہ احمد رضا بریلوی کا ماننے والا اس کا عقیدہ غوث اعظم کے لیے بھی ستھرا ہے، رسول اللہ کی آل کے لیے بھی ستھرا ہے، صحابہ کے لیے بھی ستھرا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کشتہ ہے، کشتہ عشق مصطفیٰ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ. غوث اعظم کا جیسے نسبت سے آج دن ہے، سلسلہ 11ویں شریف بھی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے 2-3 اشعار پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. یا غوث آپ وہ غوث ہیں کہ دنیا کے غوث بھی آپ پر عاشق ہیں. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. یا غوث آپ وہ بارش ہے کہ بارش بھی جس کی پیاسی ہے. جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اور آخری میں اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا کہ احمد رضا کو کون شکست دے. کیوں اعلیٰ حضرت کو شکست کو فرماتے ہیں تجھ سے در سے سب اور سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ تھانوی ہو نانوتوی ہو گنگوئی ہو یہ اعلیٰ حضرت کو کیا دبائیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ نے خود فرمایا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک رہے